میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ باب الحث علی ازدیاد من الخیر فی اواخر العمر، یہ باب ہے آخری عمر میں خیر کے کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی ترغیب کے بارے میں، کہ جب انسان کی عمر آخری مرحلے کو پہنچ جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ خوب نیکی کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخری عمر کیسے پتہ چلے گی؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی زندگی شروع ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، کبھی نوجوانی رہتی ہے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، کبھی جوانی میں، تو آخری عمر دیکھیے اچانک کا حادثہ تو اچانک کا ہی ہوتا ہے، اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ اللہ پاک کسی کو لمبی عمر دے، 40 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی، لیکن وہ پھر بھی دنیا میں ہی مست رہے اور دنیاوی کاروبار میں، روزگار میں، کاموں میں ہی اس قدر مست ہو جائے کہ فکر آخرت اوجھل ہو جائے، فکر آخرت کی فکر ہی نہ رہے، یہ منع ہے۔ یہ باب علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ قائم فرمائے ہیں، اس میں انہی باتوں کی ترغیب ہوگی کہ آدمی کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، آدمی کو چاہیے کہ خیال قضا رہے۔ ہم کیا رہیں گے جب کہ رسول خدا نہ رہے؟ اسی طریقے سے شاعر کہتا ہے، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ تو اللہ پاک نے جو بھی آپ کو زندگی دی ہے اس کی قدردانی کرتے رہیں اور نیکی کے کام کرتے رہیں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ یہ آخری عمر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخری عمر میں سب کریں گے، ابھی تو عیش کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے، نہیں، ہر لمحہ اپنی زندگی کا اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں صرف کرنا چاہیے۔ لیکن خاص طور پر وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے لمبی عمر عطا فرمائی اور پھر بھی وہ غفلت میں پڑے رہیں، تو یہ ان کے لیے بہت گھاٹے کا نقصان ہوگا اور بہت گھاٹے کا معاملہ ہوگا۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس کی قدر کرو۔ اس میں سے ایک یہ، حیاتک قبل موتک، آپ کی موت سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کر لو، موت سے پہلے زندگی کی قدردانی کر لو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ پہلے قرآن پاک کی آیت لاتے ہیں اور اس سلسلے میں اگر کچھ تفسیری نکات ہوتے ہیں اس کو بیان فرماتے ہیں، اس کے بعد پھر احادیث کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر قرآن پاک کی ایک آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 ذکر کر رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لوگوں سے قیامت کے دن، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی، تم کو اتنا ٹائم نہیں دیا کہ جس میں کوئی آدمی اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں سے فرمائیں گے۔ اور پھر حدیث شریف میں بھی ہے کہ جب تک ابن آدم سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں اس کے قدم ہٹیں گے نہیں۔ ترمذی شریف میں 5 سوالات، اس میں سے ایک عن عمرہ فیما افنا، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، اس کو کہاں خرچہ کیے، زندگی کہاں لگائے، سوال ہوگا۔ قیامت کے دن جوانی کے بارے میں سوال ہوگا،
مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں کمائے کہاں خرچہ کیے، اور پانچواں سوال علم کے بارے میں کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیے۔ مسلم شریف میں 4 سوالوں کا ذکر ہے، سمجھ میں آئی بات، اور ترمذی شریف میں 5 سوالوں کا ذکر ہے۔ سوالات یہی ہوں گے جو ابھی میں نے ذکر کیے، اس میں سے ایک اپنی زندگی کہاں کھپائے، جوانی کہاں کھپائے، مال کہاں سے کمائے، مال کہاں خرچ کیے، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیے۔ جب تک ہر آدمی سے اس بارے میں پوچھ تاچھ نہ ہو جائے اس کے قدم ہٹیں گے نہیں۔ حدیث شریف میں یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی، کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر لیتا، اتنا ٹائم تھا اس کے پاس، لیکن اس نے نہیں کیا، بس ٹائم پاس ادھر ادھر بیٹھا۔ سمجھ میں آئی بات، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر غم عاشق کی طرح شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ سمجھ میں آئی بات، کبھی اس چوک پہ کبھی اس چوک پہ، کبھی یہاں کی چائے مشہور کبھی وہاں کی چائے مشہور، کبھی اس ہوٹل میں کھانا، کہیں جو ہے نئے ہوٹل کھلے وہاں جانا، وہاں کا ٹیسٹ لینا۔ یہ مقصد زندگی ہے۔ ہم نے اسی کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا، جس کی وجہ سے زندگی برف کی طرف پگھل رہی ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گی، اور پھر ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ٹک ہرس ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قضا کے اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ قضا کے اجل یعنی ملک الموت لوٹ رہے ہیں، اور اعلان بھی ہو رہا ہے کہ بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خیر کن اے فلا و غنیمت شمار عمر، تا بیشتر کی بانگ برایت کی فلا نمان۔ اے فلانے اچھے عمل کرو اور اپنی زندگی کی قدر کرو، اس سے پہلے کہ اعلان ہو کہ فلانا نہیں رہا، چل بسا، اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا، ایک ضروری اعلان ہو گیا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، یعنی کون؟ مفسرین اکثر یہ فرماتے ہیں کہ نذیر سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، قرآن میں کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری سنا کر، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تو نذیر سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے یہ سب تمام باتیں بیان فرمائی، لوگوں کو تعلیمات دی، اچھائی کی، بھلائی کی، اور برائی سے روکا، اچھائی کا حکم دیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں، نیچے آئے گا بھی، کہ نذیر سے مراد بڑھاپا ہے، کہ بڑھاپا بھی سبق دیتا ہے بھائی، کہ یہ جوانی ختم ہو گئی آپ کی، اب یہ بڑھاپا سبق دے رہا ہے کہ آخرت کی تیاری کرو۔ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتے ہو کہاں جا رہے ہو؟ قدم سوئے مرقد، قدم قبرستان کی طرف، نظر سوئے دنیا، نظر دنیا دیکھ رہی ہے کہ ابھی یہ بھی خرید لو، یہاں دکان ڈال لو، ایک ناگپور میں ڈال دو، سمجھ میں آئی بات، ایک وہاں ڈال دو۔ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، یا حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں، کسی دو میں سے کسی ایک بزرگ کے خلیفہ گزرے ہیں قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت بمبئی میں میرا ایک ہوٹل ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ پونا میں بھی کھول لوں۔ حضرت نے فرمایا کہ جو رزق ہے آپ کو بمبئی میں آپ کو مل کر رہے گا، پونا میں کھولنے کا مطلب یہ کہ اپنی محنت بڑھا دو، محنت اور مشقت میں اضافہ کرنا ہے تو کھول لو، اور رزق تو آپ کو بمبئی میں مل کر رہے گا، کیونکہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کا رزق آپ کو مل کر رہے گا۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اسی کو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قدم سوئے مرقد، قدم پیر میں، قدم جو ہے قبر میں، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، ادھر دیکھتے ہو کہاں جا رہے ہیں۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما والمحققون،
علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے مفسرین یہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی کہ اولم نعمرکم 60 سنہ، کیا ہم نے تم کو 60 سال کی عمر نہیں دی؟ اوپر آیا نا قرآن میں کہ ہم نے تم کو عمر دی، جس میں آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، تو وہ عمر کتنی؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے محققین مفسرین فرماتے ہیں کہ عمر سے جو اللہ نے دی ہے وہ کیا ہے، اس سے مراد فرماتے ہیں 60 سال، کہ ہم نے تم کو 60 سال کا عرصہ دیا، تم باخبر نہ ہوئے، تم آخرت کی تیاری نہ کیے، تم حج عمرہ نہ کیے، تم زکوٰۃ ادا نہ کیے صحیح طریقے سے، تم بہنوں کا حصہ نہیں دیے برابر، غفلت میں ہی اور گھومنے کھانے پینے میں ہی سب وقت صرف کر دیا۔ اور فرماتے ہیں وَيُؤَيِّدُهُ الْحَدِيثُ الَّذِي سَنَذْكُرُهُ انشاءاللہ تعالی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو یہ بات فرمائی ہے 60 سال کی، اس کی تائید ابھی حدیث آگے آ رہی وہ کرے گی کہ اس میں بھی 60 سال کا ذکر ہے۔ وَقِيلَ مَعْنَاهُ 18 سَنَةً، اور یہ بھی بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد 18 سال ہے، یعنی ہم نے تم کو 18 سال زندگی کے دیے، پھر بھی تم غفلت میں اپنی زندگی صرف کر دیے، جوانی صرف کر دیے، بچپنا، لڑکپن، کھیلنا کودنا سب کر لیے 18 سال میں، شادی کی عمر کو پہنچ گئے سرکاری حساب سے، شادی کے بعد بھی وہی تماشا، بچے ہی بنے رہے تم۔ 40 سال عمر عزیزت نہ گزشت، 40 سال عمر عزیزت نگشت، ہنوز از حال طفلی نگشت۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تیری عمر عزیز کے گزر گئے لیکن ابھی تیرا بچپنا نہیں گیا، 40 سال عمر کے ہو گئے ابھی تیرا بچپنا نہیں گیا۔ وقیل 40 سنہ، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد 40 سال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تم کو 40 سال کی عمر دی پھر بھی بدلے نہیں۔ قالہ الحسن والکلبی ومسروق، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کلبی، حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہما نے اس قول کو بیان فرمایا ہے کہ آیت سے مراد اللہ نے جو عمر اور زندگی دی اس سے مراد 40 سال۔ ونقل عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ایضا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ قول بھی منقول ہے، ونقلوا ان اہل المدینہ كانوا اذا بلغ احدهم 40 سنة تفرغ للعبادہ وقیل هو البلوغ۔ علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ جب مدینے والے 40 سال کے ہو جاتے تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے خالص کر لیتے تھے، فارغ کر لیتے تھے۔ اہل مدینہ کے جو باشندے ہیں جب ان کی عمر 40 سال کی ہو جاتی تو اب وہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے کہ اب ہم کو عبادت کرنا ہے، بھائی بہت کما لیے، سمجھ رہے ہیں، اب آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ رشید احمد اجمیری دامت برکاتہم جو شیخ الحدیث ہے جامعہ اشرفیہ راندیر صورت، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک بوڑھے آدمی کے پاس عیادت کرنے گیا، وہ بہت بیمار تھا، بہت بوڑھا، تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ تو غصہ ہو گیا، مرنے کی دعا کرتا ہے، ابھی تو مجھے اور بھی دکان کھولنی ہے۔ سمجھ میں آئی گا، یہ حال ہے ہم لوگوں کا۔ تو اہل مدینہ جب 40 سال کے ہو جاتے تو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے، اور ہمارے یہاں 40 سال میں شادی ہو رہی ہے، سمجھ میں آئی بات، 40 سال کی عمر ہو جا رہی، شادی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اتنی ڈیمانڈ سے کہ وہ پوری نہیں ہو پا رہی، وہ جنت میں ہی پوری ہوں گی۔ ایک وکیل صاحب وکیل بن کر آئے، انہوں نے بہت ساری شرطیں رکھی کہ ایسی بیوی ہو، ایسی بیوی ہو، ایسی بیوی ہو، اب وہ ایسی کوئی مل ہی نہیں پا رہی، کچھ نہ کچھ کمی ہر ایک میں رہتی ہی ہے۔ تو جب ان کی عمر 40 سال ہو گئی تو انہوں نے ساری شرطیں مٹا دی، صرف ایک شرط باقی رکھی کہ عورت ملنا چاہیے، بس عورت ہو، بس شادی کر لیں گے۔ تو یہاں ہمارے یہاں کا معاملہ کیا ہے، 40 سال عمر میں شادی ہو رہی ہیں اور وہی ڈیمانڈ
لڑکی کو اتنا پڑھا دیا کہ اب اس کے جوڑ کا کوئی مل ہی نہیں رہا ہے، اب وہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گناہ کی طرف نکل جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ لیکن جو طریقہ ہے اس پر چلیں گے تو حفاظت، یہ دعاؤں کا بھی اثر ہوگا۔ صرف دعا کرنے سے کیا ہوگا کہ اللہ میاں اولاد دے دے، اولاد دے دے، تو اولاد کا جو طریقہ ہے وہ پروسیس اس کو کر گزرنا پڑے گا، تب جا کے اولاد نصیب ہوگی۔ صرف دعا مانگنے سے اولاد مل جائے گی کہ اللہ فلانے کے پاس بیٹا ہے، مجھے بھی بیٹا چاہیے۔ تو جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بھائی شادی جلدی ہو، جیسے ہی جوڑ کا رشتہ ملے فوراً کر دو۔ ہمارے یہاں 4 سال لٹکا کے رکھتے ہیں، پھر وہ بات چیت کرتے ہیں، سب حرام، فون پر بات چیت شروع ہو جاتی ہے، پھر ہدیے تحفے خود دیتے ہیں، خود سونے کے گفٹ بھیجتے ہیں، اور جب شادی ہو جاتی تو کہتے ہیں سونے دے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بیوی کہتی تم شادی سے پہلے کہتے تھے نا سونے کی چین دو، چین دیں گے، تو شوہر کہتا ہے کہ چین سے سونے دو، ابھی چین سے سونے دو۔ سب کیا ہے؟ سب حرام کاری ہے، اور ہم لوگ بس سوچ رہے ہیں سب ایسا ہی کرنا ویسا کرنا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے عمل کی۔ وقیل هو البلوغ، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ یہ کہا کرتے تھے کہ 40 سال ہو گیا، 40 سال اہل مدینہ نہیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عمر کو روحانیت کے اعتبار سے، اللہ کی محبت اور معرفت کے اعتبار سے بالغ ہونے کی عمر بیان فرمائی ہے۔ هو البلوغ مطلب 40 سال کی عمر ہو گئی، اب سمجھو کہ وہ روحانیت کے اعتبار سے بالغ ہو گیا، یعنی اب وہ عبادت میں توجہ دے، ادھر ادھر توجہ نہ دے۔ ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو عمر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کہ ہم نے تم کو عمر نہیں دی جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا، وہ کون سی عمر ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد بلوغت کی عمر ہے، یعنی 15 سال۔ دیکھیے بالغ آدمی کب ہوتا ہے؟ لڑکا ہے، اگر اس کو احتلام ہو جائے 12 سال 13 سال 14 سال کی عمر میں احتلام اگر ہو گیا، اس کو نائٹ فال، وہ بالغ ہو جائے گا۔ لڑکی ہے، پیریڈ آ گئے، بالغ ہو جائے گی 9 سال 10 سال۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو شریعت کی طرف سے چاند کے حساب سے 15 سال کا جیسے ہی لڑکا اور لڑکی ہوں گے بالغ سمجھے جائیں گے۔ اگر یہ احتلام وغیرہ نہیں ہوا تو، پیریڈز وغیرہ اور نائٹ فال نہیں ہوا تو 15 سال جیسے کمپلیٹ ہوں گے یہ بالغ ہو جائیں گے۔ تو عمر سے کیا عمر، کون سی عمر مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ بلوغت کی عمر۔ جیسے یہ بالغ ہوئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی کہ تم اس میں سنور سکو، بن سکو، نکھر سکو اور اللہ کی عبادت کر سکو۔ کیونکہ چلو ٹھیک ہے، لڑکپن ہے، کبھی یہاں پکنک میں کبھی وہاں پکنک میں، سمجھ میں آئی بات، کبھی یہاں گھومنے جا رہے ہیں کبھی وہاں، ٹھیک ہے گھوم لو، لیکن اب بالغ ہو گئے نا، اب نماز فرض ہے۔ تو بعض مفسرین نے یہ عمر سے مراد بالغ ہونے کی عمر لی ہے۔ وقولہ تعالی وجاءکم النذیر، اللہ تعالیٰ کا فرمان تمہارے پاس ڈرانے والا آیا۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما والجمہور علیہم الرحمہ، حضرت ابن عباس اور اکثر جو ہے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ڈرانے والے سے کون مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے بتایا شروع میں کہ حضور نے کتنا ڈرایا اپنی امت کو، کتنا ڈرایا کہ بھائی یہ کرو گے تو عذاب ہے، اور میں ایسے حالات کو دیکھتا ہوں، اگر تم دیکھ لو تو ہنسنا تم بھول جاؤ، روتے ہی رہو۔ بہت ڈرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقیل الشیب، بعض مفسر فرماتے ہیں کہ ڈرانے والے سے مراد بڑھاپا، کہ آدمی سمجھ جائے، سمجھ جائے۔ قالہ عکرمہ وابن عیینہ وغیرہما، یہ بڑھاپے کو جو مراد لیا گیا ہے، اس کو کن مفسر نے بیان کیا ہے؟ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی کچھ لوگوں نے یہ بیان فرمایا کہ ڈرانے والے سے مراد بڑھاپا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تذکرۃ الموتى، ایک منٹ اس کو دیکھ لیتے ہیں، کتاب کا نام تذکرۃ احوال الموتى والآخرہ، تذکرہ فی احوال الموتى
والآخرہ، اس طریقے سے اس کا نام ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ فی احوال الموتى والآخرہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ملک الموت سے کسی نے کہا کہ بھائی آپ اچانک آ جاتے ہیں، روح قبض کر لیتے ہیں، کوئی پیغام بھی نہیں دیتے، کوئی نوٹس بھی نہیں بھیجتے۔ دنیا کی حکومت اگر کسی کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو اس کے نام وارنٹ جاری ہوتا ہے، پھر سرچ آپریشن ہوتا ہے، سرچ وارنٹ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ تو ایسے ہی ڈائریکٹ آ جاتے ہیں۔ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ میں بہت سارے نوٹس بھیجتا ہوں، اتنی کوئی حکومت بھی نوٹس نہیں بھیجتی ہوگی۔ فرمایا یہ بڑھاپا، بالوں کا سفید ہونا ایک نوٹس ہے، بیماری کا آنا ایک نوٹس ہے، دادا بننا ایک نوٹس ہے، بیٹے ہوئے اب بیٹے کے بیٹے ہو گئے، دادا بننا، اولاد کے اولاد ہونا نوٹس ہے، دوسروں کا انتقال ہونا یہ بھی نوٹس ہے، جنازے میں شرکت کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے ہو، یہ بھی ایک نوٹس ہے کہ تم کو بھی آنا ہے۔ تو میں اتنے سارے نوٹس بھیجتا ہوں لیکن کوئی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا ہے، تب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اتنی بڑی بات کہ آدمی یہ سوچتا ہی نہیں ہے، بلکہ بال سفید ہو رہے تو اس کو کالا کر ڈال رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ لو، کیا کالے بال کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جنگ کا موقع ہو کہ اسلام کے دشمنوں سے لڑنا ہو، اس وقت کالا خضاب کرنا جائز ہے، تاکہ ان پر ایک رعب پڑے کہ ارے سب ینگ لوگ ہیں، سب نوجوان لوگ ہیں۔ تو دوسرا، فقہا نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی بڑی عمر کا آدمی ہے، اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اب بال سفید ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے بھی کالے بال کرنے کی اجازت ہے۔ عام حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بالوں کو کالا کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کل چونکہ بال بہت جلدی سفید ہو جا رہے ہیں بیماریوں کی وجہ سے، غذاؤں کی وجہ سے، 15 سال کے بچوں کے بال سفید ہونے لگ رہے ہیں۔ تو علامہ شبیر احمد قاسمی بہت بڑے محقق بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، شاہی مراد آباد میں محدث بھی ہیں، ان کی فتاوی قاسمیہ ہے، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان ابھی شادی کرنا ہے اس کو اور بال سفید ہو گئے اس کے، تو بھی اگر کالے بال کرے تو عیب کو چھپانا ہے، کیونکہ جوان کے بال سفید ہو جانا یہ ایک عیب ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کی اجازت ہے کہ وہ بال بیچارہ کالا کر لے تاکہ وہ دولہا لگے، لڑکی کا بڑا بھائی نہ لگے، یعنی تایا ابا نہ معلوم ہو، ابا نہ معلوم ہو، اس کے لیے اجازت ہے۔ باقی یہ کہ ایسے ہی 40 سال کے ہو گئے، 45 سال کے ہو گئے، کالے کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ دھوکہ ہے، یہ جائز نہیں۔ اب کیا کریں؟ حساب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کر سکتے ہیں، کالے سے بچیں، کالے سے بچیں، براؤن کر لیں، ریڈ کر لیں، جائز ہے وہ، براؤن کرو۔ بعض براؤن ایسے آتے ہیں کہ اس کو کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کالا ہے، لیکن آپ نے براؤن کیا تو گناہ نہیں، کیونکہ براؤن کیا آپ نے، کالا کیا نہیں۔ وہ نظر آ رہا ہے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ نے کالا کیا نہیں نا۔ یہ تفصیلات ہیں بالوں کے سلسلے میں، سمجھ میں آئی بات؟ تو حضرت ملک الموت بہت سارے نوٹس بھیجتے ہیں۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ نوٹس پر نوٹس لے، یعنی اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ آخرت کی تیاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ سب کاروبار چھوڑ کے بیٹھ جائیں، نہیں، آپ جہاں رہیں اللہ کے ذکر فکر میں رہیں، توبہ استغفار میں رہیں، اللہ کی یاد میں رہیں، آخرت کی فکر میں رہیں، قبر کی یاد میں رہیں، اپنے والدین کی قبر، رشتہ داروں کی قبروں پر جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے، تھوڑی دیر رکنا چاہیے، ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہے،
اور آج ہم آ رہے ہیں، پتہ نہیں ہماری اولاد آئے گی کہ نہیں آئے گی، اس کے پاس ٹائم رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ اپنی اولادوں کو بھی سکھلانا چاہیے، بتلانا چاہیے کہ بیٹا یہ آپ کے دادی کی قبر ہے، آپ کے دادا کی قبر ہے، آپ کے نانا کی قبر ہے، بتلانا چاہیے تاکہ وہ بھی ایصال ثواب کرتے رہے، اور آپ کے جانے کے بعد ان کو یاد رہے کہ ابا ہم کو لے جاتے تھے تو چلو ہم بھی ابا کی قبر پر جائیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ جانا چاہیے۔ ابھی شب برات ہوگی، میلہ لگ جائے گا، عجیب بات ہے بھائی، قبرستان میلے لگانے کے لیے تھوڑی ہے، عبرت کی جگہ ہے، وہ نصیحت حاصل کرنے کی چیز ہے۔ ہم نے دیکھا کہ شب برات کے موقع پر وہ پوری قبر بھی صاف کر دیتے ہیں، جو کہ جائز نہیں۔ ارے بھائی، قبر پر اگر پھول پودے، پیڑ پودے اگر اگ رہے ہیں ان کو اگنے دو، ان پودوں کی تسبیح پڑھنے سے مرحوم کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، سب پورا صفا چٹ۔ قبرستان کے جو لوگ ہیں صفائی والے، ان کی بھی عیدی آ جاتی ہے کہ پیسہ مل رہا ہے برابر، اور لوگ بھی دے رہے ہیں کہ ایک دم صاف کر دو، جائز نہیں ہے ایسا۔ ہاں، قبر گڑھے میں چلی جائے، زمین بیٹھ جائے، مٹی بیٹھ جائے تو نئی مٹی ڈال کر قبر کا جو شیپ ہے، جس طریقے سے قبر رہتی ہے اس طریقے سے بنا سکتے ہیں، نئی مٹی ڈلوا سکتے ہیں، لیکن قبر پر کوئی پیڑ پودا اس کو مت ہٹاؤ، اس کو مت کاٹو، اپنی طرف سے لگاؤ بھی مت، اور جو اگ جائے اس کو کاٹو بھی مت اور کٹواؤ بھی مت۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ، اب احادیث کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ فالاول، پہلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اس آدمی کے عذر کے سلسلے میں انتہا کر دی جس کی موت کا وقت مؤخر ہوا یہاں تک کہ وہ 60 سال کو پہنچ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو اتنی مہلت دے دی کہ اب اس کے لیے عذر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی موت مؤخر ہوئی اور اس کا انتقال 60 سال کی عمر میں ہوا۔ 60 سال کو پہنچ گیا، اس کی عمر کتنی پہنچ گئی؟ 60 سال۔ اوپر آیا نا کہ ہم نے تم کو عمر دی، اس سے مراد کتنی عمر ہے؟ 60 سال۔ کہ ایک آدمی کو 60 سال اللہ تعالیٰ نے رہنے کا موقع دیا دنیا میں، پھر بھی اس نے توبہ اللہ کر کے اپنے معاملے کو کلیئر نہیں کیا، پھر بھی وہ نیک اعمال کر کے جنت اس نے نہیں کمایا، پھر بھی وہ غفلت میں ہی پڑا رہا، پھر بھی وہ گناہوں میں ہی زندگی بسر کرتا رہا۔ یہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے اس آدمی کو مہلت کی انتہا دے دی۔ ایک ہوتا نا بھائی، کوئی آدمی کسی کو آپ کام دیے، وہ کہہ رہا ہے مجھے ذرا ٹائم دو، فرصت دو، مہلت دو۔ کوئی قرضہ لے لیا، وہ کہہ رہا ہے مجھے 2 مہینے کا ٹائم دو، تو آدمی دیتا ہے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے۔ لیکن کسی کو 5 سال دے دیا گیا، 10 سال دے دیا گیا قرض لوٹانے کی مہلت، تو آدمی کہتا ہے یار کتنا ٹائم ہم نے آپ کو دے دیا، اتنے میں تو آپ دے سکتے تھے اگر چاہتے تو، لیکن آپ دے ہی نہیں رہے، آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ یہی بات کہ اللہ پاک نے کسی کو 60 سال کی عمر دی ہو اور وہ اپنا معاملہ کلیئر نہ کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا سے نہ جائے، اس سے بڑھ کر افسوسناک بات کیا ہوگی؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ قال العلماء معناه لم يترك له عذرا اذ امهله هذه المدة۔ علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے اس حدیث کا کہ اب اس کے لیے کوئی عذر نہیں، وہ قیامت کے دن عذر نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑا مہلت دے دو۔ قیامت میں ہے، قرآن میں ہے حتی اذا جاءهم الموت قال رب ارجعون، جب موت آتی ہے ان کے پاس کہتے ہیں ہم کو ذرا واپس جانے دو، ٹائم دے دو۔ قیامت کے دن بھی لوگ کہیں گے کہ ہم کو ذرا واپس جانے دیجئے دنیا میں تاکہ ہم نیک عمل کر لیں۔ قرآن میں ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جب ان کے پاس موت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تھوڑا اور ٹائم دے دیجئے تاکہ میں خوب صدقہ خیرات کر لوں، تاکہ میں نیک صالح بن جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز کسی کو مہلت نہیں دیتا ہے جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے کوئی عذر اللہ نے نہیں چھوڑا، اس کو اتنی مہلت دے دی، اتنی مہلت جس کو دے دی ہو 60 سال کی،
اور وہ مطلب یہ کہا جائے، یقال کہا جاتا ہے آذر الرجل کہ آدمی نے معذرت کی، عذر اپنا بیان کیا، اذا بلغ الغایۃ فی العذر، جب آدمی عذر بیانی کی انتہا کو پہنچ جائے، مطلب یہ کہ کوئی اپنا معذرت نامہ اور معافی نامہ آخری حد تک لوگوں کے سامنے کر لے، تب کہا جاتا ہے کہ آذر الرجل، کہ اس آدمی نے معذرت کی اور اس کو مہلت دی گئی، اتنی مہلت دی گئی کہ وہ معافی تلافی کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کو کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں؟ جیسا بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں مطلب وہ ہارٹ کا یہ ہوتا ہے تو اس کے گھر کے لوگ اس کی خدمت نہیں کر پاتے۔ ہارٹ کا ہارٹ جیسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہاں ہاں ہے، گھر کے لوگ جو ہے تو خدمت نہیں کر پاتے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ کسی کو موقع یہ سب باتیں مناسب نہیں ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ نہیں کہنا۔ ایک پوچھ رہے ہیں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کسی آدمی کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا اس نے کسی کو کسی کی خدمت کا محتاج نہیں رہا۔ یہ سب باتیں مناسب نہیں ہے بھائی۔ اولاد جو ہوتی ہیں وہ خدمت کرنا چاہتی ہیں، ان کے دل سے پوچھو کہ وہ بولیں گے کہ اچھا ہوا۔ جیسے ہماری والدہ ہی کا انتقال ہوا 6 مارچ 2024 کو، تو ہم تو یہاں لائے تھے، وہ یہاں رہیں، اچھی ہو گئی ماشاءاللہ، پھر گئیں۔ اب وہ اچانک ہی طبیعت خراب ہوئی، انتقال ہو گیا، تو ہمارے دل سے پوچھو، ہم تھوڑی کہیں گے کہ یار اچھا ہوا۔ نہیں، ایسا نہیں، ہم تو چاہتے ہیں مطلب یہ چاہتے تھے کہ اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، حج عمرہ کرانا تھا، سمجھ میں آئی بات، اور اسی طریقے سے خدمت کرنی تھی، دل خوش کرنا تھا۔ تو لوگ طرح طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جن کے گھر سے کسی کا انتقال ہوتا ہے ان کے دل سے پوچھا جائے کہ کیا ان کو ایسا لگتا ہے کہ اچھا ہوا۔ ہاں، بعض خواتین یا مرد حضرات ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کسی خدمت کا محتاج مت بنا، ہمیں اچھے سے لے تو ٹھیک ہے۔ ایک حد تک یہ دعا اگر کوئی کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ مجھے اٹھا لینا، کسی کا محتاج نہ بنانا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے بڑھاپے سے جو ایک دم آدمی بے بس ہو جائے، پناہ چاہیے، دعا مانگی کہ ایسے بڑھاپے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ آدمی ایک دم ہی معذور ہو جائے، تو اس طرح سے دعا کر سکتے۔ لیکن باقی یہ کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ اچھا ہوا، بھائی ان کے گھر والوں سے پوچھو کہ اچھا ہوا کہ نہیں اچھا ہوا۔ اور کوئی سوال کسی کو پوچھ سکتے ہیں؟ ملک الموت کی شکل میں آتے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ جنت میں بتائیں گے، ہم کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ وہ آتے ہیں نورانی شکل میں آتے ہیں، جیسی موت ویسے فرشتے، یہ جو کہاوت مشہور ہے نا کہ جیسی موت ویسے فرشتے، تو اگر کوئی نیک شخص ہے تو ملک الموت اور فرشتے نورانی شکل میں آتے ہیں ان کے پاس، کہ آدمی دیکھ کر ڈرتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، بلکہ اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب جانا ہے اللہ کے پاس، اور وہ کلمے وغیرہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ اور اگر آدمی فاسق و فاجر ہے، بدکار ہے، کافر اور مشرک ہے، تو ملک الموت اور فرشتے جو آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، وہ ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، ڈراؤنی بھینکر شکل میں، کالے جو ہے اس میں آتے ہیں، کہ آدمی ڈرتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور ہمارے گاؤں میں ایک ہمارے بھائی ہیں جو عبد الرحمن ان کا نام ہے، وہ ریورٹ ہیں، وہ پہلے کچھ اور تھے، اب ماشاءاللہ عبد الرحمن ان کا نام ہمارے گاؤں۔ وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پیتا جی کے جب دیہانت ہونے لگا تو وہ کہہ رہے تھے ارے یہ کالے کالے نقاب میں کون آ رہے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، کیونکہ وہ اسلام پر نہیں تھے ان کے پتا جی جب ان کا دیہانت ہوا۔ تو حدیث شریف میں بھی یہ بات ہے، فرشتے جب ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کافر و مشرک اور جو ہے بدکار لوگوں کے پاس، تو ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔